وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ عاجز نے کہا تھا کہ ماہ رجب المرجب کو کئی اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے. یہ مہینہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا بھی مہینہ ہے. یہ مہینہ اولیاء کرام کا بھی مہینہ ہے. اور خود اللہ عز و جل کے حوالے سے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے اس مہینے کی برکتوں، عظمتوں اور سعادتوں کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو، چونکہ یہ رمضان سے قریب بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمایا کرتے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہم رجب تک پہنچ چکے ہیں، ہم یہاں تک آ چکے ہیں، ہمیں شعبان اور رمضان تک بھی پہنچا دے. معزز سامعین کرام، چونکہ آج آپ اور ہم کو اس مسجد میں موجود بارگاہ حضرت سید شاہ فیض اللہ حسینی بندہ نوازی علیہ الرحمت والرضوان کے مبارک 339ویں عرس شریف کے لیے بعد نماز عصر سے قصیدہ برد شریف وغیرہ سے آغاز ہوگا. بعد نماز مغرب سندل مالی ہوگی، اس کے بعد متصلاً جلسہ فیضان اولیاء ہوگا اور جماعت عشاء 9 بجے ہوگی. اس کے بعد تناول طعام کے لیے آپ تمام حضرات کو تشریف لانا ہے. تو چونکہ حضرت کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز شام میں علماء کرام سے آپ سماعت فرمائیں گے. چونکہ اس مبارک مہینے میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت بھی 13 رجب المرجب کو ہوئی، اور اللہ نے اس شان کے ساتھ آپ کی ولادت انجام پائی. ویسی شان و عظمت کسی اور کے بارے میں ہمیں نہیں ملا کرتی. اگر ہم کتب احادیث کو یا سیرت کو کھنگا لیں تو حضرت علی مرتضیٰ ایک تنہا شخص ہے جن کی ولادت اللہ کے گھر کعبے میں ہوئی اور شہادت بھی اللہ کے گھر کوفہ کی مسجد میں ہوئی. شہادتیں تو حضرت فاروق اعظم کی شہادت مسجد میں ہوئی، مسجد نبوی میں ہوئی، مگر ولادت ان کے اپنے گھر میں ہوئی. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک تنہا ذات ہے جن کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی. اس پر طبرانی شریف، امام بیہقی نے، اور سیرت حلبیہ اٹھا لیں، سیرت ابن ہشام اٹھا لیں، کئی کتب سیر میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. اب کوئی کہیں گے بھائی اگر ولادت کعبے میں ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو کعبے میں. آج کل سوال لوگوں کے پریشان ہو جاتے ہیں جلدی، بچے بھی ہمارے پریشان. صاحب ایک سوال آیا، میں نے کہا کیا ہے؟ بولے صاحب سوال یہ آیا کہ بھئی حضرت علی کی ولادت آپ بول رہے ہیں کہ کعبے میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ہوئی؟ میں نے کہا کعبۃ اللہ شریف کے صحن کے باہر سوخ اللیل ایک علاقہ تھا، اس علاقے محل لے کے آپ کے اپنے والدہ کے گھر میں ہوئی. تو بولے حضرت علی کی فضیلت ہو گئی ہے تو حضرت علی افضل ہو گئے کیا؟ نعوذ باللہ، سرکار کی اپنے گھر میں ہوئی، حضرت علی کی کعبے میں ہوئی ولادت، کیا حضرت علی افضل ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں ان کو کعبوں کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کعبوں کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. وہ کعبے کی وجہ سے ان کی فضیلت مقام و مرتبہ بڑھنے والا نہیں ہے. وہ جس طرف رخ کر لے ادھر کعبہ بن جاتا ہے، وہ حبیب پاک ہے. حبیب پاک کو کعبوں سے، قبلوں سے لینا دینا کیا؟ جس طرف رخ پھیر لے ادھر کعبہ بن جاتا ہے. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں.
آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کرے، کعبہ ادھر تھا، قبلہ ادھر تھا، کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ گئے، قبلہ ادھر ہو گیا، ہمیں تو نہیں پتا۔ نہ اللہ نے قرآن کی آیت ہمارے پاس پہنچائی، نہ صحابہ کرام کے پاس پہنچائی، وہ تو قلب مصطفیٰ پر اترے ہیں آیات۔ اطلاع حبیب پاک کو اللہ نے راز دی ہے کہ اے حبیب قبلہ بدل گیا ہے، وہ تو ہمیں تو نہیں پتا ہے، ہمیں تو یہ نظر آیا کہ حبیب نے چہرہ پھیر لیا ہے، قبلہ پلٹ گیا ہے۔ تو قبلوں کی، کعبوں کی فضیلت امت کو ہے، نبی کو نہیں ہوا کرتی۔ حبیب پاک تو وہ ہوتے ہیں کہ قبلہ جدھر پھیر لے، رخ جدھر پھیر لے ادھر کعبہ بدل جایا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کعبے کے اندر فرمائی ہے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ دنیا کے کوئی عام آدمی کہے گا تو اور بات ہے، دنیا کا کوئی عالم کوئی خطاب دے دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں نام دے دے، ایوارڈ دے دے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایوارڈ، یہ امتیاز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عطا فرما رہے ہیں، اور حبیب کا دینا ہی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے حبیب آپ اپنی زبان سے مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اللہ کی وحی سے فرمایا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت کی دنیا میں بھی، اخروی دنیا میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہ شرف، یہ امتیاز صرف اللہ کے حبیب کا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان خداوند قدوس بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہم اپنی طرح یا بھائی جیسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ آپ نے حضرت علی کو کہا، ایک موقع پر حضرت عمر فاروق کو بھی کہا یا عمر انت اخی لا تنسونا فی دعائکم، اے علی عمر تم میرے بھائی ہو، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ مگر نہ حضرت عمر نے نہ حضرت علی نے، حضرت علی تو چچیرے بھائی ہے ہی، چچیرے بھائی ہے، آپ حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں اور حضرت علی حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، اوپر حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب سگے بھائی، دونوں کے بیٹے چچیرے بھائی ہیں، رشتہ ہے، حقیقت کا رشتہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو۔ مگر خدا کی عزت کی قسم، پوری کتب حدیث میں سے کوئی ایک حدیث نہیں بتا سکتا جس میں علی مرتضیٰ نے کہا ہو یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہے، اے میرے بڑے بھائی، چچیرے بھائی، تائرے بھائی، حضرت علی نے کبھی نہیں کہا۔ جب بھی کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا خیر المرسلین، یا امام الانبیاء، یا امام الانبیاء والمرسلین، یہی الفاظ ہوا کرتے۔ رشتے اپنی جگہ رشتے حقیقت تھے، مگر ادب مصطفیٰ اس قدر تھا کہ وہ رشتوں کو بھی آگے بڑھ کر کے ادب مصطفیٰ بجا لایا کرتے۔ یہ تھا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور جمی صحابہ کرام کا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کبھی ابا جان کہہ کر کے نہیں پکارا، جب بھی پکارتی تو یا رسول اللہ کہتی۔ حضرت عباس چچا ہے، پوچھا اے عباس آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ ادب دیکھیے آپ، پوچھا اے عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے عباس آپ بڑے ہیں یا حبیب پاک بڑے ہیں؟ کہا بڑائی تو حبیب کے لیے ہی ہے، بڑے تو حبیب ہی ہے، ہر اعتبار سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، مگر دنیا میں آپ سے 2 سال پہلے آیا۔ ادب دیکھیے، بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں، پوچھا جا رہا ہے ادب کا۔ اب یہ آپ مجھے بتائیے کون سی قرآن کی آیت نے ان کو یہ کہا تھا، کون سی حدیث پاک نے کہا تھا کہ اے عباس جب حبیب سے تم مخاطب ہو تو اس طرح مخاطب ہو؟ کہنے لگے کہ بڑائی تو حبیب کے لیے سزاوار ہے، بڑے تو حبیب ہی ہے، میں تو صرف حبیب سے دنیا میں 2 سال پہلے آیا ہوں۔ یہ ہے ادب۔ جب یہ ادب ملتا ہے نا تو آدمی پھر قرب خدا کے مقامات پاتا ہے۔ آج ہمارے پاس ادب کی کمی ہو گئی ہے، ادب نہیں، ہر چیز کو 2+2 کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ عقل ہے، یہ ہم جو سوچ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ ایسا ہے، یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مقام کیوں مل سکتا ہے، وہ بھی تو کرے ہیں تو ہمیں بھی مل سکتا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں عقل سکھاتی ہے، عقل لے جاتی ہے۔ اور عقل کا معاملہ کیا ہے؟ عقل ہمیشہ جو نظر آتا ہے اسی کو مانتی ہے، آنکھ بند کر کے چل پڑنا یہ عشق کا کام ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی ابو علی سینا ہے،
وہ بھی تو عشق کے راستے میں نکلے تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ بھی تو عشق کے راستے میں نکلے تھے, مسافر بن کر. ابو علی سینا بھی چلے, جلال الدین رومی بھی چلے, دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, دونوں کا سفر ہو رہا ہے عشق کی منزلوں میں. ابو علی سینا عقل و خرد سے سوچنے والے, عقل کے گھوڑے دوڑانے والے, بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایسے ہو سکتا ہے. فرمانے لگے کہ وہ اپنے محبوب کی گھوڑوں کی نال کی دھول میں گم ہو کر کے رہ گئے, اور رومی عشق والا تھا, وہ آگے بڑھا اور چہرے یار سے نقاب اٹھا کر کے اس کا دیدار کر لیا. یہ فرق ہوتا ہے عقل والوں میں اور عشق والوں میں. عقل عیار ہے, سوبھیز بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. دیوار پر عقل ٹھہری ہوئی ہے, حضرت ابراہیم ہے, کودنا ہے آگ میں. عقل کہہ رہی ہے کودے گے تو جل جاؤ گے, رضا رضا باقی نہیں رہے گا, آگ کا کام جلانا ہے, جلا کر راکھ کر دے گی. عشق نے کہا کہ جلتے ہیں تو جل جائیں, ادھر سے حکم آیا ہے کود پڑو, جو ہوتا دیکھا جائے گا. کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل ابھی دیوار پر ٹھہر کر سوچ رہی ہے کرنا نہیں کرنا, کودے تو کیا ہوگا, جل جائیں گے, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. عشق اس میں کود پڑا. جب عشق آدمی عشق کی فنا کی منزل پر پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پھر فانی نہیں رکھتا, اس کو باقی کر دیتا ہے. صبح قیامت تک دیکھ لیں آپ, وہ عشق کی انتہا تھی حضرت ابراہیم کی, جو انہوں نے اللہ کی ذات میں اللہ کے حکم پر خود کو فنا کیا. صبح قیامت تک وہ باقی رہ گئے. ہر مقام پر ہر سال آتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر, ہم انہیں یاد کرتے ہیں, ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں. وہ تو دور کی بات ہے, ہر نماز میں ہم جب بیٹھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کر کے ہم یہ بتلاتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں اس کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے, اس کا نام بھی باقی رہتا ہے, اس کا کام بھی باقی رہتا ہے, اس کا چرچا بھی اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک باقی رکھتا ہے. معزز سامعین کرام, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی یہی معاملہ ہے. زندگی انہوں نے پوری کی پوری حبیب پاک کے نام نچھاور کر دی. ایمان لاتے ہیں 10 سال کی عمر مبارک میں, 10 سال ہے عمر شریف. آپ اندازہ لگائیے وہ عمر میں بچے کھیل کود کیا کرتے ہیں, کھیل کود کیا کرتے ہیں. جب آپ نے دعوت دین کے لیے سارے لوگوں کو جمع کیا, حضرت مولا مشکل کشا کو فرمایا اے علی تم لوگوں کو جمع کرو, ساروں کو جمع کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت کے بعد فرمایا کون ہے جو میرا ناصر حامی و مددگار بنے گا, کون اسلام قبول کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھے سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے کرم اللہ وجہہ الکریم. اٹھ گئے. لوگ مذاق اڑانے لگے کہ پتلی پتلی ٹانگیں والا لڑکا جس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہے, چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے, یہ کیا کرے گا؟ قربان جائیے وہ اسی چھوٹے بچے نے کمال ایسا کیا کہ صبح قیامت تک دنیا انہیں کوئی حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے, کوئی خیبر شکن کے نام سے جانتی ہے, کوئی مولا مشکل کشا کے نام سے جانتی ہے, کبھی مولا کے نام سے جانتی ہے, مختلف نام ان کے اسد اللہ کے نام سے جانتی ہے. اور وہی حضرت علی ہے, وہی 10 سال کے کم عمر والے بچے ہیں. جب خیبر کا موقع ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا آج میں کل صبح, آج تو ہو گئی جنگ, کل صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر, جس سے اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے حبیب بھی راضی ہوں گے, اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا. سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ کس کو جھنڈا ملے گا, ہر کوئی منتظر ہے. یہ شرف بھئی پہلے مل گئی ہے مجدہ, اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے رسول بھی راضی ہے, دنیا کا مقصد پورا, جینے کا, اسلام لانے کا سب مقصد پورے ہو گئے. اللہ راضی ہو گئے, اللہ کے حبیب راضی ہو گئے, تو اور کیا ہے؟ بندہ تو دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ سے راضی ہے, مگر وہاں سے اگر کبھی جواب آ جائے, یہاں سے تو ہم پکار رہے ہیں اللہ اکبر پکار رہے ہیں, کبھی وہاں سے بھی تو کوئی صدا آ جائے اے میرے بندے تو جو پکار رہا ہے تیرے میرے دربار میں قبول ہو گئی ہے, کبھی ادھر بھی سے تو آواز آنی چاہیے. حضرات صحابہ کرام انتظار میں, یہ شرف کس کو ملے گا؟ ہر کوئی بے چین و بے قرار ہے, ہر کوئی سامنے آ رہا ہے دوسرے دن حبیب پاک کے, کہ حبیب پاک فرما دے لو جاؤ جھنڈا جا کر کے جنگ لڑ لو, جاؤ جا کر کے تمہارے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ایمان خیبر فتح فرمانے والا ہے. دوسرے دن آپ کی نظریں ڈھونڈ رہی ہے. آپ نے اس کے بعد پوچھا کہ علی کہاں ہیں, اینا علی مرتضیٰ کہاں ہیں؟ اور کہا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم آ گئے ہیں, آنکھ لال سرخ ہو گئے ہیں, آنکھ ان کی درد دکھ رہی ہے, اس وجہ سے وہ یہاں پر سامنے نہیں ہے, آرام کر رہے ہیں. فرمایا بلا کر لاؤ. انہیں بلایا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے دوسرے صحابہ سے راضی نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، سارے رضوان رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، مگر خصوصیت سے جو حضرت علی مرتضیٰ کو جو رضا عطا فرمائی، فرمایا کہ علی کو بلایا گیا اور ان کی آنکھوں میں آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا، جیسے ہی تھوک لعاب لگا ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ یہ بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، آپ کے جسم کا ہر ہر حصہ، ہر ہر عضو معجزہ ہے، ہر عضو معجزہ ہے، یعنی ہاتھ ہو جائے، آپ کے ہاتھ سے اٹھے تو معجزہ بن جائے، قدم اٹھے تو معجزہ بن جائے، آپ کی نظر اٹھے تو معجزہ بن جائے، آپ کی لب ہلے تو معجزہ بن جائے، لے کے آئے تھے سب انبیاء معجزہ، بن کے آئے حبیب خدا معجزہ، ہر روش معجزہ، ہر ادا معجزہ، کل صفات حبیب خدا معجزہ، مسکرائے نبی پھول سے جھڑ گئے، مسکرانا بھی ہے آپ کا معجزہ۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک کا ہر عمل معجزہ ہے۔ آپ نے لعاب دہن تھوک مبارک لگایا۔ جو لوگ کہتے ہیں حبیب پاک ہماری طرح ہے نبی، ذرا ان سے بھی پوچھے کہ ان کے کہیں کوئی چیز میں ایسی برکتیں ہیں کیا؟ برکتیں ہیں کیا؟ کوئی دور بھی قریب بھی نہیں آتا، کہیں پر اگر تھوکا جاتا ہے، کوئی آپ اور ہم تھوک دیتے ہیں، راستوں پر ہوتا ہے، نہیں تھوکنا چاہیے، اس کے بھی آداب ہونا، معذرت خواہی کے ساتھ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیچھے سے آٹو والے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے اپنے بائک والے بھائی، پوری منہ بھرا ہوا کلی ہوتی ہے، گٹکوں کی تھوک دیتے ہیں، پیچھے والے پہ ہوا کے ساتھ اچھل بھی جاتا ہے، ان کو اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم پیچھے والے کا خیال بھی نہیں کرتے، ہم کون آ رہا ہے، کتنی ہوا چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں۔ بعض زمیناً آئی تو عرض کیا ہوں، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھیں درست ہو گئی، آپ نے پرچم دیا، فرمایا کہ جاؤ علی، آج اللہ تعالیٰ خیبر تمہارے ہاتھ سے فتح فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی مرتضیٰ خیبر پہنچ کر کے آپ نے آوازیں لگائی، ہے کوئی آؤ باہر لڑنے کے لیے، مرحب نکل کر آیا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں، خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مرحب وہ شخص تھا، وہ پہلوان تھا، اس کے آگے اگر 100 آدمی بھی آ جائیں تو تنے تنہا لڑ سکتا تھا، تنے تنہا 100 آدمیوں سے لڑ سکتا تھا ایک ہی وقت میں۔ وہ شخص کا نام مرحب ہے۔ وہ چیخ کر پکارنے لگا کہ میں جو ہے، میرا نام مرحب ہے، مجھے خیبر کی در و دیوار جانتی ہے، میں کون ہوں، میں جو ہے ایسا ہوں، میرے ہاتھ سے اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگوں کا خاتمہ ہوا۔ اس نے اپنے دھاڑنے لگا، پکارنے لگا، ایک جنگ کا طریقہ کار ہوا کرتا۔ جب وہ خاموش ہوا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر اس چیتا کو کہتے ہیں، جب اس کے سامنے کوئی شکار آ جائے تو جب تک کہ وہ اس کا خاتمہ نہیں کرتا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جب اس کے اوپر حملہ کیا، وہ لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، اس قدر طاقت کے ساتھ کہ اس کی جو لوہے کی جو ٹوپی تھی وہ کٹتے ہوئے اس کے سارا جسم کو آرے کی طرح کاٹ دی، اس کے گھوڑے کو کاٹ کر کے زمین پر نیچے پڑا تو زمین، پتھر پر، پہاڑ پر بھی شق پڑ گیا، اس کے اندر سے پانی کا فوارہ نکل پڑا، چشمہ ابل پڑا، جو آج تک بھی جاری ہے۔ کوئی اگر اس بات کو نہیں مانتا ہے تو وہ جا کر دیکھ سکتا ہے، جو اگر مدینہ پاک مکہ مکرمہ جاتا ہے، خیبر جائے، جا کر کے دیکھے، اس کے جو قلعے ہیں، قلعوں کے بالکل سامنے ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ اس کو چونکہ اہل تشیع وغیرہ آ رہے تھے تو ان حضرات نے کیا کیا، اس کے اوپر بڑا سا سمجھنا 15-20 انچ کا سلیب ڈال دیے، مگر پانی ہے، پانی کو کہاں سے روکتے، وہ اپنا راستہ بدل کر کے بہ رہا ہے۔ وہ نشان تو چھپ گیا مگر پانی آج بھی جاری ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وہ طاقت، آسمانوں سے آواز آئی، لا سیف الا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ علی ہے، اور اگر کوئی ذوالفقار ہے، کوئی تلوار ہے تو وہ تلوار ذوالفقاری ہے جو حضرت حیدر کرار کے دست مبارک سے چلا کرتی تھی۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کا عبادات، ریاضات، خشوع، خضوع، ساری زندگی بھر آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ نے ساری زندگی صرف فرما دی، سارے معرکوں میں سوائے تبوک کے ہر معرکے میں آپ نے شرکت فرمائی، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا شرف کیا ہونا کہ 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے ہیں، خود گھر میں 23 سال گزارے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے
باری تعالیٰ فیوز و برکات سے مالا مال فرما، اور باری تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ اور دین کی فقہ عطا فرما، اس پر عمل اور ثبات قدم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔